خبر دیں آپ کو، چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون چین اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ ان کی جانب سے ایسا کہا گیا، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، عالمی برادری ایران کے ایٹمی مسئلے کا سفارتی حل چاہتی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایسا کہا ہے۔ تو چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون، ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس تناظر میں چین اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ موقف دیا ہے اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، عالمی برادری ایران کے ایٹمی مسئلے کا سفارتی حل چاہتی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایسا کہا ہے۔ تو چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون، ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس تناظر میں چین اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ موقف دیا ہے اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، عالمی برادری ایران کے ایٹمی مسئلے کا سفارتی حل چاہتی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایسا کہا ہے۔ تو چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون، ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس تناظر میں چین اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ موقف دیا ہے اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، عالمی برادری ایران کے ایٹمی مسئلے کا سفارتی حل چاہتی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چینی وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایسا کہا ہے۔ تو چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو فون، ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس تناظر میں چین اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے یہ موقف دیا ہے اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ایران کے ساتھ ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے، ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا۔